کا ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. پیٹرول کی قیمتیں حکومت نے ایک دفعہ پھر بڑھا دی ہیں. جب یہ کم کرتے ہیں تو خبریں بڑی شوق سے چلاتے ہیں, جب زیادہ کرتے ہیں تو خاموشی سے بڑھا دیتے ہیں. اب اس وقت بھی جو پیٹرول ہے نا, میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ حکومت کی مجبوریاں ہیں, یہیں سے انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور تو پیسے مل نہیں رہے. پاکستان میں کاروباری کوئی نہیں ہو رہا, پاکستان کے اندر کاروباری کوئی نہیں ہو رہا. جہاں ایک دن میں ڈی ایچ اے کی سینکڑوں فائلیں ٹرانسفر ہوتی تھی, وہاں دوپہر تک 1 یا 2 ہوتی ہیں. یہ صرف ڈی ایچ اے نہیں ہے, باقی سوسائٹیوں کا بھی یہی حال ہے, کام ہی نہیں ہو رہا. ہمارے ایک دوست ہے کرنل صاحب, انہوں نے بتایا جی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے, اب کام ہی بند ہو گیا, لوگ کام کر نہیں رہے. لوگوں نے ضد پکڑ لی ہے کہ جناب ہم نے پیسہ نکالنا ہی نہیں ہے. جب پیسہ نکلے گا, سرکولیٹ ہوگا, تو اسی میں سے ٹیکس جنریٹ ہوگا نا, اسی کے اندر سے آپ کو ٹیکسز ملیں گے اور چیزیں ملیں گی, پیسہ ملے گا. لوگ خرید و فروخت کر نہیں رہے, حالات یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کیا, کوئی ₹1.35 پیٹرول اور ₹3.85 ڈیزل کی قیمت بڑھا دی ہے. یہ خبر میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ عالمی منڈی میں اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ $67 فی بیرل پہ ہے, $67 فی بیرل پہ. عمران خان صاحب کے دور میں یہ $125 فی بیرل کے آس پاس پہنچ گئی تھی قیمت. یعنی عمران خان کے دور میں عالمی منڈی میں تیل اس سے دگنی قیمت کا تھا, اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت بھی $150 کا پیٹرول اور ڈیزل اس کے اندر اندر دے رہے تھے. یعنی عمران خان صاحب $125 فی بیرل خرید کے $150 فی لیٹر کے اندر اندر ڈیزل اور پیٹرول دے رہے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 2.5 سال کے اندر ان سائنسدانوں نے, جنہوں نے $70 لیٹر پیٹرول دینا تھا, وہ $60 تو لیوی لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر صرف. یعنی جب $125 یا $115 عالمی مارکیٹ میں فی بیرل قیمت ہوتی تھی نا, تو یہ کہتے تھے ہم $70 کا بیچ کے منافع کمائیں گے. اور اب جب $67 فی بیرل ہے تو یہ کتنے کا بیچ رہے ہیں جناب؟ اس وقت بھی جو قیمت ہے وہ پاکستان کے اندر $248 پیٹرول اور $255 ڈیزل کی قیمت ہے. یعنی عمران خان کے دور سے $100 مہنگا بیچ رہے ہیں اور اس سے آدھی قیمت میں خرید رہے ہیں. یہ فرق ہے, صرف میں نے آپ کو بتانا تھا تاکہ ریکارڈ کے اوپر آپ کے پاس یہ چیز رہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے حوالے سے نئی خبریں آ رہی ہیں, دوبارہ سے سختی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس پہ 2 سٹیٹمنٹس آئے ہیں. میں آپ کو 2 سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے 2 سٹیٹمنٹس ہیں, وہ بہت ضروری ہیں, اور ان کے علاوہ ایک سٹیٹمنٹ ہے عمر ایوب صاحب کا. عمر ایوب صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. کہا گیا کہ ہمیں ایک انڈر ٹیکنگ دینا ہوگا, بیان الفی لکھ کر دے کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. اور عمران خان کے ساتھ کون سی گفتگو کرنی ہے بھئی؟ سیاست دان ہے, سیاسی گفتگو ہی کرے گا نا. بھئی نواز شریف صاحب تو بیٹھ کے پوری پولیٹیکل میٹنگز کرتے تھے جیل کے اندر, 15 صحافیوں کو دونوں طرف بٹھا کے, ساتھ ادھر سامنے میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب کے اپنے بندے بھی, عرفان صدیقی وغیرہ, پرویز رشید وغیرہ, ٹکا کے وہاں ملاقاتیں کرتے تھے. سیاستدانوں کی باقاعدہ محفل ہوتی تھی وہاں پہ, پوری کیبنٹ بیٹھتی تھی, بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. تو عمران خان صاحب نے نان پولیٹیکل بات تو کرنی نہیں, پولیٹیشین ہے, پولیٹیکل بات کریں گے وہ. تو انہوں نے کہا جی کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. جب میں ذمہ داران کا نام لیتا ہوں تو میڈیا مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, ٹانگوں میں سانس ڈالے اور ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ جناب عمر ایوب صاحب نے کلیئرلی بات کی ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اب یہ 27ویں ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں کا قیام چاہتے ہیں تاکہ بند کمروں میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جا سکے. ہم اس کے خلاف عوام میں جا رہے ہیں, یہ ہماری شرافت کا معاملہ ہے. ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ چکے اور آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت کو مسلنے کی کوشش نہ کریں, آپ ناکام ہوں گے. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں سے ٹھیک ہونے دیں. یہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ایک صحافی ہیں سینئر, نادر بلوچ صاحب, وہ جا کر ملے ہیں مستفین صاحب کو, وہ وکیل جنہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ تھوڑی سی تنقید کر دی تھی. آپ کو پتا انہوں نے کیا بتایا؟ جو انہوں نے بتایا نا, اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ لرز جائیں گے. وہ بتا رہے وہ پہچان نہیں پا رہے صحیح طرح, اتنا ان پہ ٹارچر ہوا ہے, وہ بات نہیں صحیح طرح کر پا رہے. انہیں ایک جملہ بولنے میں بہت دفعہ رک کے وہ بولتے ہیں. 4 دن کے اندر ان پہ اتنا ٹارچر کر کے اتنا بدترین حالت ان کی کر دی گئی ہے. یہ قاضی فائد عیسیٰ ہیں جن کے لیے آج سارے لوگ چلا رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جو صحافی شہید ارشد شریف کے لیے نہیں بولے, وہ قاضی فائد عیسیٰ کے لیے بول رہے ہیں. اور قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ہوا کیا؟ کسی نے اس کی گاڑی کو ہاتھ لگا دیا. اول تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک ریٹائرڈ جج سفارت خانے کی گاڑی میں کیا کر رہا تھا؟ بھائی جنہوں نے بلایا یا تو وہ گاڑی دے دے یا وہاں پہ ٹیکسی لے کر چلے جائے. سفارت خانے کی گاڑی میں ایک ریٹائرڈ جج جا رہا ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کی گاڑی کو صرف ہاتھ لگایا. یاسمین راشد کی گاڑی کو مار مار کے توڑ دیا تھا, 3 ڈبہ بنا دیا تھا, اس کے اوپر یہ کبھی نہیں بولے تھے.
تو قاضی فائد عیسیٰ میں ایسا کیا ہے؟ ایکچولی یہ قاضی فائد عیسیٰ کو نہیں، نظام کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو نظام جو ہے وہ ان کا لاڈلا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ نظام کو کوئی انگلی بھی لگائے گا نا تو یہ چیخے مارتے ہیں. ان کی غیرت کبھی نہیں جاگے گی عام آدمی کے ساتھ جتنا مرضی ظلم اور زیادتی ہو جائے. ان کی غیرت فوراً جاگ جاتی ہے جیسی ان کے اپنے کسی بندے کو چھیڑ دیا جائے. سرونگ جج کے اوپر گندی گالیاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑے ہو کر دی تھی انہوں نے 2023 میں. سرونگ جج کے اوپر گندی گالیاں دی تھی، تب تو کوئی نہیں بولا. اب دھڑا دھڑ بول رہے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ کی گاڑی کو روکنے کی جسارت کیسے کی گئی. ابھی تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے میوزک انجوائے کرنا شروع کیا ہے. یہ بہت سارے اور لوگ میوزک انجوائے کریں گے. دیکھا بنگلہ دیشیوں نے کیا کیا تھا. میں کوئی ڈرا نہیں رہا، آپ کو دھمکی نہیں لگا رہا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے یا ظالم ہوتا ہے تو اللہ کی رسی جو ہے وہ دراز تو ہوتی ہے، لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو بڑا برا پھندا پڑتا ہے. یہ سب کو سامنا کرنا پڑے گا. جو ظالم ہے اس کو جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کے لیے جناب ایک بڑا احتجاج اناؤنس کیا گیا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، اور اس کے لیے باقاعدہ پوسٹرز جاری کر دیے گئے ہیں. سنڈے کو یہ احتجاج ہوگا 3 تاریخ کو نومبر کی، اور اس احتجاج کے اندر زلفی بخاری، اظہر مشوانی، شہزاد اکبر تینوں یہ وہاں سے شامل ہوں گے، اور بڑی تعداد میں کارکنوں کو بلایا گیا ہے. عمران خان کے حق میں احتجاج کیا جائے گا. قاسم سوری، شہباز گل جو ہے وہ امریکہ سے اسپیشلی اس کے لیے آ گئے ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ جن کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف میں، بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، یہ بھی اسپیشلی اس احتجاج کے اندر شرکت کریں گی کیونکہ پوسٹر میں ان کا چہرہ موجود ہے. تو دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں ہونے والا یہ احتجاج کتنا امپیکٹ فل ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی.